آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو پچھلے 30 سال سے امامت کر رہے ہیں، لیکن ان میں منفرد بات یہ ہے کہ وہ امامت کے ساتھ ساتھ پینٹنگ اور کیلیگرافی بھی کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلامک کیلیگرافی ان کا شوق ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا یہ فن انہوں نے کسی سے سیکھا ہے یا اللہ کی ان پر عنایت ہے۔ کرسب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ امامت کے ساتھ ساتھ یہ کیلیگرافی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ جی یہ مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اس کا۔ یہ میں چھوٹا پرائمری کلاس میں پڑھتا تھا جب مجھے میرے استاد محترم جو تھے وہ تختی کے اوپر جو ہے وہ لکھواتے تھے قلم کے ساتھ، تو مجھے بچپن سے ہی شوق تھا اس کے خطاطی کا، لکھائی کا، کہ خوبصورت لکھائی ہو۔ تو اس وقت ہم جو ہے وہ ساتھ پڑھتے تھے اسکول میں، اور ساتھ ساتھ یہ تختی کے اوپر جس کو پھٹی کہتے ہیں، وہ پھٹی کے اوپر ہم وہ مٹی لگاتے تھے پوچھ کے، اس کو پھر لکھتے۔ تو ہم ایک دن کے اندر کم از کم کوئی 5-6 دفعہ پھٹی لکھتے تھے، اس کے اوپر لکھائی کرتے تھے۔ چھٹی کے بعد جب گھر میں بھی آتا تھا تو اس وقت مجھے شوق تھا کہ میں زیادہ تر کھیلتا نہیں تھا، گھر میں بھی آ کے میں پھٹی کو صاف کرنا، پھر اس کو بار بار لکھنا، تو لکھتا بہت تھا میں۔ الحمدللہ بچپن سے شوق تھا مجھے، بچپن سے شوق تھا۔ تو اس کے بعد پھر 5 اسکول میں پڑھی، اس کے بعد پھر مدرسے میں چلے گئے۔ تو مدرسے کے اندر بھی میں یہ لکھائی والا کام کرتا رہا مسلسل، مجھے چونکہ شوق تھا دلی، تو میں دیکھتا تھا کہ بڑے بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہوتے تھے، پینٹر لکھتے تھے، ڈیزائننگ کرتے تھے اور ماڈلنگ کرتے تھے، وہ میں دیکھتا تھا، مجھے شوق اس وقت پیدا ہوتا تھا کہ یہ ایسی لکھائی میری بھی خوبصورت ہوگی۔ یعنی کسی کو دیکھ کے دل میں خیال مچلتا تھا، دل میں ایسے میری خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی ایسی طرح اتنا خوبصورت لکھوں، میری بھی لکھائی خوبصورت بنے۔ تو مدرسے کے اندر جو ہے وہ میں پڑھتا تھا، میرے چونکہ والد محترم وہ ایک عالم تھے اور انہوں نے مدرسے میں مجھے داخل کر لیا، اپنے ساتھ ساتھ وہ پڑھتا تھا میں بھی۔ تو وہاں پہ اس وقت میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جب مدرسے کے اندر ایک پینٹر جو ہے وہ لکھائی کے لیے آیا، تو میں نے اپنے والد صاحب کو ان کو دیکھ کر لکھائی، میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا اور مزید شوق پیدا ہوا کہ میں نے تو یہ کام سیکھنا ہے۔ تو والد محترم سے میں نے یہ گزارش کی کہ ابو جی میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے جو ہے نا وہ لکھائی کے لیے مجھے ان کے پاس بھیج دیں۔ تو والد صاحب میرے تھے الحمدللہ، نیک تھے، سمجھنے والے تھے، انہوں نے میری بات کو سمجھا، فالو کیا کہ بچے کو شوق ہے۔ تو پھر میں تقریباً 2-2.5 سال میرے استاد تھے پینٹر اسلم پینٹر، یہ چھانگا مانگا سے آگے چونیا ہے، چونیا میں ان کی رہائش تھی۔ تو میں باقاعدہ پھر 2-2.5 سال اپنے پینٹر اسلم پینٹر صاحب کے پاس میں نے لکھائی سیکھی۔ اچھا، وہ بھی بہترین ماشاءاللہ خطاط بھی تھے، لکھائی بھی کرتے تھے، ماڈلنگ بھی کرتے تھے۔ تو پہلے تو ماڈلنگ اور ڈیزائننگ کلر سکیم سب ہاتھ سے ہوتی تھی، ٹوٹلی ہاتھ سے کام ہوتا تھا۔ اب دور آ گیا چونکہ یہ مشین کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور فلیکس کے اوپر ڈیزائننگ ہوتی ہے، ورنہ پہلے جتنی بھی ماڈلنگ ہوتی تھی نا، ماڈل کو بنانا ہے، کوئی نمونہ بنانا ہے، کوئی چیز کسی قسم کی تصویر بنانی ہے تو وہ ہاتھ سے بنتی تھی۔ میں نے خود جو ہے نا وہ جب میں لکھتا تھا، لکھائی سیکھتا تھا، تو اس وقت ایک مسجد کے اندر میں نے یہ بیت اللہ کا ایک تصویر اور ایک طرف جو ہے وہ مسجد نبوی کی تصویر، یعنی کہ ایک خانہ کعبہ کی تصویر اور ایک مسجد نبی کی تصویر میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ماشاءاللہ بڑی تو مطلب یہ پہلے ہاتھ سے ہوتا تھا، ٹوٹلی کام ہاتھ سے ہوتا تھا۔ تو میں نے 2-2.5 سال کے اندر جو ہے نا یہ پینٹنگ کا کام سیکھا، آرٹسٹ اور پینٹنگ کا کام سیکھا، الحمدللہ لکھائی میری۔ اچھا کار صاحب، یہ جو آپ نے جب سیکھا، جب آپ پینٹر کے پاس گئے، اس سے پہلے آپ کی لکھائی کیسی تھی؟ اس سے پہلے بھی کچھ اللہ کی طرف سے بھی کچھ عنایت تھی؟ ہاں جی، اس میں تو مجھے بچپن سے ہی میں نے بتایا نا کہ بچپن سے شوق تھا، اور وہ ایک جیسے وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ گر تمی خواہی باشی کے می نویس می نویس و می نویس و می نویس، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری لکھائی بہترین ہو، خوبصورت ہو، تو لکھتے رہو لکھتے رہو لکھتے رہو۔ اس میں بہترین جو راز کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میں لکھتا بہت تھا، بہت میں نے لکھائی کی ہے، تختی کے اوپر بہت لکھا ہے میں نے، مجھے شوق تھا لکھائی کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر وہ شوق میرا پورا کیا۔ تو جیسے جیسے دور آگے آگے گزرتا گیا، حالات پھر بدلتے گئے۔ اب یہ چونکہ خطابت اور پینٹنگ اور اس کے بعد پھر آرٹسٹ، پھر یہ اب چونکہ دور ہے کیلیگرافی کا، تو
تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے پھر الحمدللہ اپنے آپ کو پھر چینج کیا. اب کیلیگرافی کا میں نے آغاز کیا الحمدللہ. یہ کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے اور کافی بلکہ دیر سے میں نے شروع کیا ہوا ہے کیلیگرافی کا. ایک میرے استاد ہیں، ان سے پھر میں نے پہلے باقاعدہ طور پہ الحمدللہ میں نے ہر فن کا استاد لیا ہے. پہلے یعنی کہ سیکھا ہے پھر کیا ہے؟ پہلے سیکھا ہے الحمدللہ، ہر فن کا استاد لیا ہے. پہلے سیکھا ہے، اس کے بعد پھر کیا الحمدللہ. جو آپ نے پہلے جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے بچپن میں سیکھا تھا وہ اس سے الگ تھا، یہ کیلیگرافی اس میں نہیں آتی؟ نہیں جی، کیلیگرافی یہ کتابت جو ہے یہ الگ چیز ہے، کیلیگرافی الگ چیز ہے، اور پینٹنگ الگ چیز ہے، آرٹسٹ جو ہے یہ الگ چیز ہے. یہ الگ الگ شعبے ہیں. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے الحمدللہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ میں نے استاد پکڑا ہے اور کام سیکھا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا الحمدللہ. جہاں پہ یہ دین ہم نے حاصل کیا، قرآن حفظ کیا، مکمل کیا، تجوید پڑھی، اور جہاں پہ الحمدللہ دین کا کام کر رہے ہیں مسجد کے اندر، یہاں پہ امامت اور خطابت کا، تو اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ میں اپنے فن سے وابستہ رہا ہوں. میں نے کسی بھی موقع پہ فن کو نہیں چھوڑا. شوق پورا رکھا ہے آپ؟ شوق الحمدللہ میں نے پورا رکھا ہے، اور مدرسے میں پڑھتا رہا ہوں تب بھی میں نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، تو مطلب یہ ہے کہ میں نے فن اپنے کو چھوڑا نہیں ہے. فن الحمدللہ جاری رکھا ہے، بلکہ اس کے اوپر میں نے محنت کی ہے، اور محنت کرتے ہوئے الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ الحمدللہ یہ کیلیگرافی کا کام اب شروع کیا ہے. اور کیلیگرافی الحمدللہ ہم اپنے جو ہے وہ فن سے، استاد محترم سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، ان کے جو ہے وہ توسط اور ان کے واسطے سے الحمدللہ یہ کام ہمارا جاری اور ساری